آج اس ٹیکنالوجی کے دور میں انٹرنیٹ کی خدمات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس کی وجہ سے پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ اب کوئی بھی معلومات کسی بھی انسان کی دسترس سے دور نہیں ہے۔ ہم اپنے پیاروں سے بات کر سکتے ہیں، تحریری پیغامات بھیج سکتے ہیں، ہم دور بیٹھے اپنے پیاروں کی تصاویر دیکھ سکتے ہیں، انہیں ویڈیو کال کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں، خبریں پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں، بہت سی کتابیں، گانے، فلمیں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، ریڈیو سن سکتے ہیں اور آن لائن گیمز بھی کھیل سکتے ہیں۔ ہم اس سے بہت ساری چیزوں کی بکنگ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ فنگر ٹپس پر دستیاب ہوتا ہے۔ اس کا واحد بہترین ذریعہ انٹرنیٹ ہے۔ اب یہ آیا کہاں سے، کس نے بنایا، یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ دراصل یہ کئی ذہین انسانوں کی محنت اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اردو فار یو کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ مزید آنے والی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، انٹرنیٹ کی تاریخ زیادہ پرانی نہیں ہے، صرف 55 سال پہلے کی بات ہے، یعنی 1962 میں JCR لائک نامی سائنسدان تھے جنہوں نے اس کی بنیاد انٹر گلیکٹک نامی نیٹ ورک بنا کر رکھی۔ دراصل یہ ایک ایجنسی سے تعلق رکھتے تھے جس کا نام DARPA یعنی ڈیفینس ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ تھا، جس کا اولین مقصد دنیا بھر کے لوگوں کو کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے ہر طرح کی معلومات تک رسائی دینا ممکن بنانا تھا۔ بس اس خواب کو لے کر JCR لائک میدان میں اتر گئے اور DARPA کے ہیڈ بنے۔ ان کے دو بیٹے وینٹکریف اور بوب کھین، جنہوں نے 1974 میں انٹر گلیکٹک نیٹ ورک کا نام انٹرنیٹ رکھ دیا اور JCR لائک کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے TCP ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول کا نظام متعارف کروایا۔ اس کے بعد 1976 عیسوی میں ڈاکٹر رابرٹ کلف نے ایک تار ایجاد کیا جسے ایتھرنیٹ کوآکسیل کیبل بھی کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں ڈیٹا ٹرانسفر کیا جا سکتا تھا، لیکن ان میں صرف فائل اور ٹیکسٹ ہی کاپی کیا جا سکتا تھا، مگر یہ محدود جگہ میں کام کر سکتا تھا۔ صرف دفتر، اسکول یا کسی عمارت کے اندر ہی اس کو قابل عمل لایا جا سکتا تھا۔ پھر 1983 میں وینٹکریف اور بوب کھین نے DRP کا نام تبدیل کر کے ARPA نیٹ رکھ دیا اور ساتھ یہ شرط بھی رکھی جسے بھی انٹرنیٹ درکار ہو اسے TCP لینا ہوگا۔ یہ ابھی شروعات تھی۔ مزید ترقی 1984 عیسوی میں ہوئی جب ڈاکٹر جوہن پوسٹل نے ویب کی بنیاد رکھی۔ اس طرح مختلف اداروں کے لیے الگ الگ طریقوں سے سرچ کیا جا سکتا تھا، جیسے آج ہم اس کو سرچ کرتے ہیں، مثلاً GOV، EDU، اورج اور کام لکھ کر سرچ کرتے ہیں۔ لیکن ابھی تو انٹرنیٹ کا سفر بامشکل شروع ہی ہوا تھا۔ 1989 میں ایک بار پھر JCR لائک کے دونوں بیٹے وینٹکریف اور بوب کھین نے اہم قدم اٹھایا اور ایک کمپنی ISP کی بنیاد رکھی، یعنی انٹرنیٹ سروسز پرووائڈرز۔ ناظرین، اس کے دو فائدے ہوئے، ایک ان کے والد کا خواب پورا ہوا، دوسرا برسوں کی محنت اب کاروبار میں بدلنے والی تھی، کیونکہ انٹرنیٹ کنیکشن اب گھر گھر جا سکتا تھا، بالکل ٹیلی فون وائر کی طرح، اور اس کے ساتھ ایک ریسیور بھی دیا گیا تھا جس کو ہم موڈیم کے نام سے جانتے ہیں۔ یوں بآسانی کسی بھی صارف کا کمپیوٹر انٹرنیٹ کنیکشن کے ساتھ منسلک ہو جاتا تھا اور کمپنی اس کا بل وصول کرتی تھی۔ یہ ڈائل اپ سسٹم کہلاتا ہے۔ ناظرین، 1991 میں ٹم برنرس نے WWW وضع کی، یعنی ورلڈ وائڈ ویب کی بنیاد رکھی۔ اس اضافے کے بعد بہت سے کام اب آن لائن ہو سکتے تھے۔ اس کامیابی کے نتیجہ میں بہت سے حیرت انگیز انقلابوں کا راستہ استوار کرتے ہیں۔ اس تبدیلی سے سب سے پہلے پیزا ہٹ نے آن لائن سروس کو اپناتے ہوئے پیزا بک کرنا انتہائی آسان کر دیا، مگر ابھی بھی کافی کمیاں تھیں۔ 1996 وہ سال تھا جب پہلی بار ای میل سروسز ہارٹ میل لانچ ہوئی۔ برقی خطوط بذریعہ انٹرنیٹ کہیں بھی بھیجا جا سکتا تھا۔ 1998 میں ہمارا جانا مانا سرچ انجن گوگل لانچ ہوا۔ اسے بنانے کا سہرا لیری پیج اور سر جی برین کے سر ہو جاتا ہے۔ دوستو، 1999 میں انٹرنیٹ کے تاروں سے تنگ آ کر ایک نوجوان نے ذرا الگ طریقے سے سوچنا شروع کیا۔ وہ یہ سوچ تھی کہ جیسے آواز بنا تار کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہے، ریڈیو میں تو کوئی ڈیٹا کیوں نہیں؟ اسی جدوجہد میں وائی فائی کا جنم ہوا کہ وائرلیس فیڈیلٹی، جس سے موڈیم پر بھی فرق پڑا۔ یہ ایک اہم سنگ میل تھا
جو آج ہمارے لیے کافی کارگر ثابت ہوا ہے۔ اس کارنامے کو انجام دینے والے کا نام نیپسٹر ہے۔ دوستو، 2001 عیسوی میں ویکیپیڈیا ویب سائٹ بنی۔ اسے ایجوکیشن کا کوئی بھی معاملہ حل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اب ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ 2003 عیسوی کی آمد کے ساتھ انٹرنیٹ پر تفریح کا سامان مہیا ہونے لگا۔ اسی دوران ایپل کمپنی نے آئی ٹیون نامی سائٹ میں 2 لاکھ گانے اپلوڈ کر دیے۔ دوستو، 2004 عیسوی وہ وقت تھا جب جی میل لانچ ہوا۔ اسے ڈیٹا سٹوریج کی صلاحیت 1 GB کر دی گئی، جبکہ اس سے پہلے یاہو ہاٹ میل صرف 2.4 MB ہی دیتے تھے۔ تو اب باری آئی انٹرنیٹ پر ویڈیوز کی۔ یہ مسئلہ 2005 عیسوی میں یوٹیوب کے آنے کے بعد حل ہو گیا۔ یہ عنایت بھی گوگل کی طرف سے کی گئی۔ اس کے لانچ ہونے کا اضافی فائدہ تھا کیونکہ ویڈیوز ڈاؤن لوڈ اور اپلوڈ دونوں کی جا سکتی تھیں۔ اس سے زیادہ دلچسپ کام 2006 عیسوی میں ہوا کہ جب فیس بک اور ٹویٹر کا ظہور ہوا۔ انہیں بنانے والے مارک زکربرگ اور جیک ڈارسی ہیں۔ ان سائٹ سے کیا فائدہ حاصل ہوا وہ کسی تعارف